خان جی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو جانا چاہیے. اس وقت آپ حویلی میں نہیں ہیں تو کوئی آپ پر شک نہ کرے. اتنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں تم لوگوں کی؟ شہبانو نہیں مل رہی. کیا مطلب نہیں مل رہی؟ بیوی جان کی طرف ہوگی، روز صبح ان کے ساتھ. سب دیکھیے نہیں مل رہی وہ. گلجان صحیح سے ڈھونڈو اس کو. بانو بی بی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا. تو کہاں گئی بانو؟ تم لوگ کو آرام کرنے کے پیسے دے رہے ہیں؟ اگر آج اگر بانو نہیں ملی نا میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو. میں بتا رہا ہوں ہمیں حویلی کے اندر دیکھنا مجھے پڑے گا. مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میری بہن گم ہوئی ہے، مجھے حویلی کے اندر دیکھنا پڑے یا باہر، میں ہر جگہ ڈھونڈوں گا اس کو. بانو بی بی شاید حویلی سے باہر نہ چلی گئی ہو. سربلند لالا اور سوراب لالا ان کو ڈھونڈنے گئے ہیں. باہر کہاں جائے گی؟ حویلی سے باہر کیوں جائے گی بانو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں. خدا کرے بانو بی بی خیریت سے ہو. پھر گئی کہاں ہے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا ہے؟ شاید غصے میں حویلی سے باہر نکل گئی. لالا میری کتابیں نہیں بھولے گا پلیز. ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم نے کچھ کہا وہ پورا نہ ہوا؟ نہیں لالا، آپ نے کبھی ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا. میں نے جب بھی کوئی بات کہی آپ نے فوراً پوری کی ہے. میری جان سے زیادہ عزیز ہے تم. تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا بانو. میں نے جو کچھ کیا ہم دونوں کے لیے کیا. کیا سرداری بس صرف حیات خان کے بیٹوں کا ہوتا اور ہم غلامی کرتے رہے ان کی؟ جب شیردل چلا گیا تو سب کچھ سربلند کو دے گئے. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی سرداری پہ. بانو بانو آنے دے سربلند کو، دیکھ لیں گے اس کو. جذباتی نہ ہو، بڑے فائدے کا سوچ، بڑے فائدے کا. کل کو تو نے یہ گھڑی الف خان کا سردار بننا ہے، سربلند خان اور سراب خان کو مار کے بننا ہے نا سردار. کبھی کبھی بڑے فائدے کے لیے پیچھے دو قدم ہٹ جانا بے وقوفی نہیں ہے، عقل مندی ہے. اور اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ڈر گیا ہے تو سمجھنے دے. میں تیرے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ابھی تیرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. ماما قبیلے والے کیا کہیں گے؟ قبیلے والوں کو جو سمجھنا ہے سمجھنے دے. ماما کیا بات کر رہا ہے؟ میں خود سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں.
नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार आप यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की एपिसोड नंबर 18 कब नशर की जाएगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको एपिसोड नंबर 18 के मुतालिक तमाम हकाइक बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार जो चीजें हमें एपिसोड नंबर 17 में दिखाई गईं, उनके मुतालिक आगे आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका जो सवाल होता है वो यही होता है कि आखिर जंजीर एपिसोड नंबर 18 कब नशर की जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जंजीर की एपिसोड नंबर 18 मुहर्रम के एहतराम की वजह से नशर नहीं की गई। अगर बात की जाए एपिसोड नंबर 17 की, तो वो इसलिए नशर की गई कि उस दिन 7 नहीं बल्कि 8 मुहर्रम थी और एपिसोड नंबर 18 जब नशर होनी थी तो उस दिन 9 मुहर्रम थी। इसलिए मुहर्रम के एहतराम की वजह से 9 और 10 मुहर्रम को किस्त नंबर 18 नशर नहीं की गई। इस वजह से ये किस्त आपको आने वाले हफ्ते में जरूर देखने को मिलेगी। अब नाजरीन, आपके ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, लेकिन नाजरीन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस एपिसोड में होने वाला क्या है। क्या सोहराब की हकीकत सबके सामने आश्कारा हो जाएगी या वो इसी तरह मुनाफिक बनकर सोहराब खान सर बुलंद को अंदर से खोखला करता रहेगा, जिस तरह पहले वो चालें चलता आ रहा है, लेकिन इसका इल्म घर में किसी को भी नहीं है, ना ही सर बुलंद को है और ना ही बाकी तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि आज तक शेरदिल खान की फैमिली के साथ जो जो चीजें होती आ रही हैं, मिसाल के तौर पर शेरदिल खान के खाने में जहर का मिलाना और उसके बाद शेरदिल की मौत का प्लान बनाना, यानी कि नाजरीन सोहराब खान का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जब उसे इस बात का इल्म हुआ, यानी कि उसके जो जासूस हैं वो हयात खान के बंदों में भी मौजूद है, क्योंकि जब तोरसम खान ने हयात खान के बंदों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम शेरदिल खान के काफिले पर हमला करेंगे। नाजरीन, जैसे ही इन लोगों ने आपस में ये प्लान बनाया था तो वहां पर सोहराब खान का नेटवर्क, यानी कि जो उसके बंदे थे जो कि मुखबरी करते थे, वो वहां पर भी मौजूद थे और उन्होंने ये बात सोहराब खान को बता दी कि हयात खान का जो भांजा है और तुम्हारा जो कजन है तोरसम खान, वो शेरदिल खान के काफिले पर सुबह हमला करने वाला है। नाजरीन, इसी बात का फायदा उठाते हुए तोरसम ने बल्कि सोहराब खान ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया। उसने ये प्लान बनाया कि जिस पुल से शेरदिल खान अपने काफिले के साथ गुजरने वाला है, जब उससे पहले, यानी कि जब हम देखते हैं कि पहले शेरदिल के काफिले पर एक ब्लैक कलर की वीगो गाड़ी गुजरती है जो कि उस पर फायरिंग करती है, उसके बाद से एक जोरदार धमाका होता है। नाजरीन, जिस गाड़ी की तरफ से फायरिंग की गई वो गाड़ी वाले बंदे तोरसम खान के भेजे गए थे, लेकिन उस गाड़ी के जैसे ही गुजरने के बाद वहां जोरदार धमाका होता है। नाजरीन, वहां पर जो तोरसम खान के आदमी होते हैं वो सिर्फ जख्मी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शेरदिल का काफिला होता है वो सारे के सारे आदमी उस बम धमाके में जान बहक हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सोहराब खान ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया था और इस शक्ल को ये दिया गया कि शेरदिल खान के काफिले पर हमला करने वाला और उसे कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि तोरसम खान है। यानी कि सारे का सारा इल्जाम तोरसम के सर पर आ गया और इसी वजह से
وہ دونوں یعنی کہ سر بلند نے یہ قسم کھائی کہ میں تورسم خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اسی طرح بہت سے ایسے مواقع تھے جہاں شیردل خان کو مارنے کے بعد جب جیسے ہی سر بلند خان وہاں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو سرداری کے منصب سے ہٹنے کے لیے وہاں پر سر بلند خان نے یعنی کہ سر بلند خان جو ہے وہ جب اپنے بھائی کی قبر پر یعنی کہ شیردل خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو وہاں اس وقت سہراب خان نے اس پر دوبارہ حملہ کروایا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، ڈر جائے کہ دشمن اب تو میرے علاقے میں ہی گھس آئے ہیں اور بار بار مخبریاں کر کے مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ خیر ناظرین، اس رات سہراب خان نے صرف ڈرانے کے لیے ہی سر بلند خان پر حملہ کیا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے، اور جب سر بلند خان سرداری کے منصب سے ہٹے گا تو آٹومیٹکلی اس تمام قبیلے کی زمینیں، تمام قبیلے کی جو کانیں ہیں وہ تمام کی تمام میرے انڈر آ جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی سچائی کا ابھی تک گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تمام گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ سہراب خان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اگر اسے اپنی جان بھی سر بلند کے لیے قربان کر دینی چاہیے تو یہ دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ حقیقت ناظرین کے سامنے تب آئی جب بانو نے شیرین کو دیکھا جو کہ ایک سنسان جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا، یعنی کہ ایک سنسان سا واویلا سا گھر تھا۔ جب بانو نے دیکھا کہ یہ وہیں جا رہی ہے تو بانو نے اس کا پیچھا کیا تاکہ جان سکے کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے، اور جیسے ہی بانو اس کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں یہ تھیں، اور اس وقت بانو کے سامنے تمام کی تمام حقیقت آشکار ہو گئی، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعتاً جس نے بھی شیردل خان کے کھانے میں زہر ملایا اور اس وقت انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت شیردل خان ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اللہ کے حکم سے شیردل خان کی جان بچ گئی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جس طرح اس نے شیردل خان کے قافلے پر حملہ کروایا، لیکن اس میں شیردل خان کی جان چلی گئی۔ نہ کہ صرف شیردل خان کی جان بلکہ اس کی بیوی اور تمام قافلے والے جو سپاہی شیردل خان کے ساتھ موجود تھے ان کے تمام سپاہیوں کی جانیں چلی گئی۔ ناظرین، جب یہ آواز اور یہ خبر بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اسے اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شیردل خان جو کہ سہراب خان کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا، جو بھی وہ فیصلہ کرتا اس کا پتہ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی سہراب خان سے کرتا، جو بھی وہ کرتا سب سے پہلے سہراب خان کو اس کے متعلق بتاتا۔ آخر میرے بڑے بھائی شیردل خان کے ساتھ ایسی غداری کر کیسے سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا بھائی اور گھر کی نوکرانی شیری موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شیری سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم میرے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بھائی شادی شدہ ہے، اس کا ایک بچہ بھی ہے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اتنا گھٹیا نہیں سمجھتی تھی بھائی، لیکن آپ تو گھٹیا ترین ہیں۔ آپ نے کس طرح شیردل بھائی کا قتل کیا صرف اور صرف دولت کی وجہ سے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، بالکل بھی آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ سرداری کے منصب کو پانے کے لیے اور دولت کو پانے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ وہ شیردل بھائی جو بھائیوں سے بڑھ کر آپ کو سمجھتے تھے،
ہر بار آپ سے مشورہ لیتے تھے، جو بھی کام کرنا ہوتا سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا تھا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، جس پر بانو اس پر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے اس سوچ پر لعنت بھیجتی ہوں اور تھوکتی ہوں، جس پر سہراب خان غصہ ہو جاتا ہے اور بانو سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے اور اپنے لیے کیا ہے۔ کیا پوری زندگی ہم ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ حیات خان نے بچپن ہی سے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں، کیا تم یہ بات نہیں جانتی؟ جب سے میں نے جوانی کا ہوش سنبھالا ہے تو میں حیات خان کے تمام کاموں کو سنبھالتا چلا آ رہا ہوں۔ آج تک تمام کے تمام زمینوں کے کام میں نے دیکھے ہیں، تمام گھر کے کام و کاج میں کرتا ہوں، تمام گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں، اور حیات خان کی موت کے بعد اس نے یہ سرداری کا منصب میرے نام کرنے کی بجائے اپنے بھائی شیردل کے اپنے بیٹے شیردل کے نام کر دیا۔ یہ زیادتی اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ ہاں، اور اس کے بعد اگر شیردل چلا گیا تو اس کے بعد اگر ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا قبیلے والوں کے اندر، تو وہ مجھے سرداری کے منصب کے لیے چوز کرتے، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو آج سے 7 سال پہلے حیات خان نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی سر بلند کو سرداری کی کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ سر بلند کو اس بارے میں کہو کہ وہ سرداری کی کرسی کو چھوڑ دے، تم دونوں آپس میں شادی کر کے کہیں دور چلے جاؤ، میں یہاں کے تمام معاملات کو سنبھال لوں گا۔ ناظرین، یہ سن کر بانو غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری سوچ پر ایک بار پھر لعنت بھیجتی ہوں کہ تم نے سرداری کے منصب کے پیچھے شیردل خان کا قتل کیا ہے۔ مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ اسی کے ساتھ بانو کہتی ہے کہ تم نے اگر سر بلند کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی، جس پر سہراب خان کہتا ہے کہ اگر آج تک میں نے سر بلند کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ بات تم یاد رکھو کہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اسے آج تک کچھ نہیں کہا، ورنہ بہت مجھے ایسے مواقع ملے ہیں کہ میں اسے مار بھی سکتا تھا۔ جب یہ بات بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کا غصہ پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سب سے پہلے آپ کو میری لاش سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ سر بلند تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ بانو اپنے بھائی کو دھکا دیتے ہوئے وہاں پر موجود پسٹل کو اٹھا کر اپنے بھائی پر تان دیتی ہے اور اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اگر آج آپ میرے ساتھ اکٹھے جا کر بی بی جی کے پاس جا کر آپ نے اپنی تمام گناہوں کو قبول نہیں کیا تو آج یہاں میں اپنے ہاتھوں سے آپ کا قصہ تمام کر دوں گی۔ ناظرین، وہاں پر سہراب خان اپنی بہن کو روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے، اسے بار بار کہتا ہے کہ میری بہنا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور اسی چھینا تانی میں گولی چل جاتی ہے اور وہاں پر بانو کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ بانو ابھی تک نہیں مری، کیونکہ ناظرین ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ نہ ہی تو بانو کو دفن کیا گیا ہے اور نہ ہی آگے ایپیسوڈ میں یہ کچھ ہمیں ہنٹ دی گئی ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے یا وہ مر گئی ہے۔ کچھ ناظرین کا تو یہی کہنا ہے کہ بانو ابھی تک زندہ ہے اور سہراب خان اسے کسی محفوظ مقام پر لے گیا ہے جہاں پر وہ اس کا علاج کرائے گا، اور یا تو وہ کومے میں چلی گئی ہوگی اور اسی کومے کے اندر سہراب خان یہی سمجھے گا، بلکہ سر بلند خان یہی سمجھے گا کہ بانو نے خودکشی کر لی ہے، اور یہاں پر بیا اور سر بلند کی جو کیمسٹری ہے اس کا آغاز ہوگا۔ خیر ناظرین، آپ کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ ویسے بھی ہمیں یہ تمام چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ دکھائی جائیں گی، یعنی کہ آنے والی 7 بہت ہی زبردست سسپینس سے بھری ہوئی۔ جس طرح ہمیں ٹریلر دکھایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کس طرح
सोहराब खान अपनी दुश्मनी का आगाज सर बुलंद के साथ करेगा, या तो वो खुल्लम खुल्लम ऐलान करेगा या उसी तरह सोहराब खान को सर बुलंद खान को नुकसान पहुंचाएगा जिस तरह उसने पहले मुनाफिकों की तरह शेरदिल को नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार आप यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की एपिसोड नंबर 18 कब नशर की जाएगी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको एपिसोड नंबर 18 के मुतालिक तमाम हकाइक बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार जो चीजें हमें एपिसोड नंबर 17 में दिखाई गईं, उनके मुतालिक आगे आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका जो सवाल होता है वो यही होता है कि आखिर जंजीर एपिसोड नंबर 18 कब नशर की जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जंजीर की एपिसोड नंबर 18 मुहर्रम के एहतराम की वजह से नशर नहीं की गई। अगर बात की जाए एपिसोड नंबर 17 की, तो वो इसलिए नशर की गई कि उस दिन 7 नहीं बल्कि 8 मुहर्रम थी और एपिसोड नंबर 18 जब नशर होनी थी तो उस दिन 9 मुहर्रम थी। इसलिए मुहर्रम के एहतराम की वजह से 9 और 10 मुहर्रम को किस्त नंबर 18 नशर नहीं की गई। इस वजह से ये किस्त आपको आने वाले हफ्ते में जरूर देखने को मिलेगी। अब नाजरीन, आपके ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, लेकिन नाजरीन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस एपिसोड में होने वाला क्या है। क्या सोहराब की हकीकत सबके सामने आश्कारा हो जाएगी या वो इसी तरह मुनाफिक बनकर सोहराब खान सर बुलंद को अंदर से खोखला करता रहेगा, जिस तरह पहले वो चालें चलता आ रहा है, लेकिन इसका इल्म घर में किसी को भी नहीं है, ना ही सर बुलंद को है और ना ही बाकी तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि आज तक शेरदिल खान की फैमिली के साथ जो जो चीजें होती आ रही हैं, मिसाल के तौर पर शेरदिल खान के खाने में जहर का मिलाना और उसके बाद शेरदिल की मौत का प्लान बनाना, यानी कि नाजरीन सोहराब खान का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जब उसे इस बात का इल्म हुआ, यानी कि उसके जो जासूस हैं वो हयात खान के बंदों में भी मौजूद है, क्योंकि जब तोरसम खान ने हयात खान के बंदों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम शेरदिल खान के काफिले पर हमला करेंगे। नाजरीन, जैसे ही इन लोगों ने आपस में ये प्लान बनाया था तो वहां पर सोहराब खान का नेटवर्क, यानी कि जो उसके बंदे थे जो कि मुखबरी करते थे, वो वहां पर भी मौजूद थे और उन्होंने ये बात सोहराब खान को बता दी कि हयात खान का जो भांजा है और तुम्हारा जो कजन है तोरसम खान, वो शेरदिल खान के काफिले पर सुबह हमला करने वाला है। नाजरीन, इसी बात का फायदा उठाते हुए तोरसम ने बल्कि सोहराब खान ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया। उसने ये प्लान बनाया कि जिस पुल से शेरदिल खान अपने काफिले के साथ गुजरने वाला है, जब उससे पहले, यानी कि जब हम देखते हैं कि पहले शेरदिल के काफिले पर एक ब्लैक कलर की वीगो गाड़ी गुजरती है जो कि उस पर फायरिंग करती है, उसके बाद से एक जोरदार धमाका होता है। नाजरीन, जिस गाड़ी की तरफ से फायरिंग की गई वो गाड़ी वाले बंदे तोरसम खान के भेजे गए थे, लेकिन उस गाड़ी के जैसे ही गुजरने के बाद वहां जोरदार धमाका होता है। नाजरीन, वहां पर जो तोरसम खान के आदमी होते हैं वो सिर्फ जख्मी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शेरदिल का काफिला होता है वो सारे के सारे आदमी उस बम धमाके में जान बहाक हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सोहराब खान ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया था
اور اس شکل کو یہ دیا گیا کہ شیردل خان کے قافلے پر حملہ کرنے والا اور اسے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تورسم خان ہے. یعنی کہ سارے کا سارا الزام تورسم کے سر پر آ گیا اور اسی وجہ سے وہ دونوں یعنی کہ سر بلند نے یہ قسم کھائی کہ میں تورسم خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ناظرین اسی طرح بہت سے ایسے مواقع تھے جہاں شیردل خان کو مارنے کے بعد جب جیسے ہی سر بلند خان وہاں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو سرداری کے منصب سے ہٹنے کے لیے وہاں پر سر بلند خان نے یعنی کہ اس نے سر بلند خان جو ہے وہ جب اپنے بھائی کی قبر پر یعنی کہ شیردل خان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو وہاں اس وقت سہراب خان نے اس پر دوبارہ حملہ کروایا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے, ڈر جائے کہ دشمن اب تو میرے علاقے میں ہی گھس آئے ہیں اور بار بار مخبریاں کر کے مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں. خیر ناظرین, اس رات سہراب خان نے صرف ڈرانے کے لیے ہی سر بلند خان پر حملہ کیا تاکہ یہ سرداری کے منصب سے پیچھے ہٹ جائے, اور جب سر بلند خان سرداری کے منصب سے ہٹے گا تو آٹومیٹکلی اس تمام قبیلے کی زمینیں, تمام قبیلے کی جو کانیں ہیں وہ تمام کی تمام میرے انڈر آ جائیں گی. لیکن ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی سچائی کا ابھی تک گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تمام گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ سہراب خان ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, اور اگر اسے اپنی جان بھی سر بلند کے لیے قربان کر دینی چاہیے تو یہ دریغ نہیں کرے گا. لیکن ناظرین, حقیقت کچھ اور ہی ہے. یہ حقیقت ناظرین کے سامنے تب آئی جب بانو نے شیریں کو دیکھا جو کہ ایک سنسان جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں آج تک کوئی نہیں گیا, یعنی کہ ایک سنسان سا واویلا سا گھر تھا. جب بانو نے دیکھا کہ یہ وہیں جا رہی ہے تو بانو نے اس کا پیچھا کیا تاکہ جان سکے کہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے. اور جیسے ہی بانو اس کمرے کے قریب پہنچی تو وہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں, اور وہ آوازیں یہ تھیں, اور اس وقت بانو کے سامنے تمام کی تمام حقیقت آشکار ہو گئی اور اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ واقعتاً جس نے بھی شیردل خان کے کھانے میں زہر ملایا اور اس وقت انہیں مارنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت شیردل خان ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اللہ کے حکم سے شیردل خان کی جان بچ گئی. اور اس کے بعد دوبارہ سے جس طرح اس نے شیردل خان کے قافلے پر حملہ کروایا, لیکن اس میں شیردل خان کی جان چلی گئی. نہ کہ صرف شیردل خان کی جان بلکہ اس کی بیوی اور تمام قافلے والے جو سپاہی شیردل خان کے ساتھ موجود تھے ان کے تمام کی تمام سپاہیوں کی جانیں چلی گئی. ناظرین, جب یہ آواز اور یہ خبر بانو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بانو کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا, اسے اپنے کانوں پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شیردل خان جو کہ سہراب خان کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا, جو بھی وہ فیصلہ کرتا اس کا پتہ سب سے پہلے میرے بڑے بھائی سہراب خان سے کرتا, جو بھی وہ کرتا سب سے پہلے سہراب خان کو اس کے متعلق بتاتا. آخر میرے بڑے بھائی شیردل خان کے ساتھ ایسی غداری کر کیسے سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا ہوتا, اور اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا بھائی اور گھر کی نوکرانی شیریں موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے تو شیریں سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, تم میرے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہو, کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا بھائی شادی شدہ ہے, اس کا ایک بچہ بھی ہے, تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. اسی کے ساتھ دوبارہ سے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اتنا گھٹیا نہیں سمجھتی تھی بھائی, لیکن آپ تو گھٹیا ترین ہیں. آپ نے کس طرح شیردل بھائی کا قتل کیا, صرف اور صرف
दौलत की वजह से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सरदारी के मनसब को पाने के लिए और दौलत को पाने के लिए ये सब कुछ करेंगे। वो शेरदिल भाई जो भाइयों से बढ़कर आपको समझते थे, हर बार आपसे मशवरा लेते थे, जो भी काम करना होता सबसे पहले आपसे पूछा जाता था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नाजरीन, जिस पर बानो उस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस सोच पर लानत भेजती हूँ और थूकती हूँ, जिस पर सोहराब खान गुस्सा हो जाता है और बानो से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने लिए किया है। क्या पूरी जिंदगी हम इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? हयात खान ने बचपन ही से मुझ पर ज्यादतियां की हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानती? जब से मैंने जवानी का होश संभाला है तो मैं हयात खान के तमाम कामों को संभालता चला आ रहा हूँ। आज तक तमाम के तमाम जमीनों के काम मैंने देखे हैं, तमाम घर के कामों काज मैं करता हूँ, तमाम घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। और हयात खान की मौत के बाद उसने ये सरदारी का मनसब मेरे नाम करने की बजाय अपने भाई शेरदिल के अपने बेटे शेरदिल के नाम कर दिया। ये ज्यादती उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, और उसके बाद अगर शेरदिल चला गया तो उसके बाद अगर इनके अंदर कुछ न कुछ एहसास होता कबीले वालों के अंदर, तो वो मुझे सरदारी के मनसब के लिए चूज करते। लेकिन उन्होंने भी वही किया जो आज से 7 साल पहले हयात खान ने किया था। इन्होंने भी सर बुलंद को सरदारी की कुर्सी पर बिठा दिया है। तुम ऐसा करो कि सर बुलंद को इस बारे में कहो कि वो सरदारी की कुर्सी को छोड़ दे। तुम दोनों आपस में शादी करके कहीं दूर चले जाओ, मैं यहाँ के तमाम मामलात को संभाल लूंगा। नाजरीन, ये सुनकर बानो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सोच पर एक बार फिर लानत भेजती हूँ कि तुमने सरदारी के मनसब के पीछे शेरदिल खान का कत्ल किया है। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसी के साथ बानो कहती है कि तुमने अगर सर बुलंद को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। जिस पर सोहराब खान कहता है कि अगर आज तक मैंने सर बुलंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये बात तुम याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसे आज तक कुछ नहीं कहा, वरना बहुत मुझे ऐसे मौके मिले हैं कि मैं उसे मार भी सकता था। जब ये बात बानो के कानों तक पहुंचती है तो बानो का गुस्सा पारा हाई हो जाता है और वो अपने भाई से कहती है कि अगर आपने ऐसा किया तो सबसे पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सर बुलंद तक पहुंच सकते हैं। मुझे आपसे ये हरगिज उम्मीद नहीं थी। बानो अपने भाई को धक्का देते हुए वहां पर मौजूद पिस्टल को उठाकर अपने भाई पर तान देती है और अपने भाई से मुखातिब होकर कहती है कि अगर आज आप मेरे साथ इकट्ठे जाकर बीबी जी के पास जाकर आपने अपनी तमाम गुनाहों को कबूल नहीं किया तो आज यहाँ मैं अपने हाथों से आपका किस्सा तमाम कर दूंगी। नाजरीन, वहां पर सर सोहराब खान अपनी बहन को रोकने की काफी कोशिश करता है। उससे बार बार कहता है कि मेरी बहना ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, और इसी छीना तानी में गोली चल जाती है और वहां पर बानो का इख्तिताम हो जाता है। यहाँ पर भी नाजरीन का ये कहना है कि बानो अभी तक नहीं मरी, क्योंकि नाजरीन हमें नहीं दिखाया गया कि ना ही तो बानो को दफन किया गया है और ना ही आगे एपिसोड में ये कुछ हमें हिंट दी गई है कि बानो अभी तक जिंदा है या वो मर गई है। कुछ नाजरीन का तो यही कहना है कि बानो अभी तक जिंदा है और सोहराब खान उसे किसी महफूज मकाम पर ले गया है जहां पर वो इसका इलाज कराएगा, और या तो वो कोमे में चली गई होगी और इसी कोमे के अंदर सोहराब खान यही समझेगा, बल्कि सर बुलंद खान यही समझेगा कि बानो ने खुदकुशी कर ली है और यहाँ पर बिया और सर बुलंद की जो केमिस्ट्री है उसका आगाज होगा। खैर नाजरीन, आपको भी इस बात का पता चल जाएगा
آنے والی ایپیسوڈز میں ویسے بھی ہمیں یہ تمام چیزیں بڑی باریکی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ دکھائی جائیں گی، یعنی کہ آنے والی 7 بہت ہی زبردست سسپینس سے بھری ہوئی، جس طرح ہمیں ٹریلر دکھایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کس طرح سہراب خان اپنی دشمنی کا آغاز سر بلند کے ساتھ کرے گا، یا تو وہ کھلم کھلم اعلان کرے گا یا اسی طرح سہراب خان کو سر بلند خان کو نقصان پہنچائے گا، جس طرح اس نے پہلے منافقوں کی طرح شیردل کو نقصان پہنچایا۔